بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ پیر کا احسان عظیم ہے کہ اس خاکسار کو جو ہے دعوت فکر کا پیغام آپ تمام تک سنانے اور پہنچانے کے لیے پسند فرمایا۔ الحمدللہ اسلام کا سب سے پہلا فرض کلمہ طیبہ ہے، اور کلمہ طیبہ ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ کلمہ طیبہ ہمارا ورد زبان ہے، یعنی کہ ہم تن کی زبان سے تو جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اسی کلمے کو دل سے پڑھنے کے سلیقے سے ہم واقف نہیں، نہ ہی اس کی تحقیق و تصدیق سے واقف ہے۔ احکام شریعت میں بھی سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، یعنی کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، جس میں سب سے پہلا کلمہ ہے، یعنی کلمہ طیبہ ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ کلمے کو سمجھ کر پڑھے۔ کلمے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ جس کلمے کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ کس بات کا ہم اقرار کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، تو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ہماری تحریک کا تعلق بھی کلمہ طیبہ سے ہے، جس سے کل کائنات بنی، جسے افضل الذکر قرار دیا گیا۔ یہی کلمہ مہر نبوت ہے، افضل ترین بار امانت ہے، راہ نجات کا ذریعہ ہے، بخشش کا سامان ہے، آخرت کا توشہ ہے، دیدار الہی کا ذریعہ ہے، کل علم و حکمت کے خزانوں کی کنجی ہے، تن من اور کفن کی زینت ہے، اور یہی کلمہ طیبہ سے ہمارے قبر میں روشنی ہوگی۔ ذکر کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، ورا ذکر اللہ اکبر، یعنی کہ بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ قرآن کی ہر آیت اللہ کا ذکر ہے، لیکن اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین و سکون ہے۔ آئیے اسی بات کو یعنی ذکر کے متعلق حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ذکر اللہ فرض من قلب کلہ فرض۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، ہر ذکر سے پہلے اللہ کا ذکر فرض ہے۔ یوں تو ہر کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن افضل الذکر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبھی کلمے کا ذکر جو ہے کلمے کا اقرار زبان سے کر رہے ہیں، لیکن تصدیق بالقلب کے سلیقے سے واقف نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان، یعنی کہ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ کلمے کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور ہر اعضاء کے ساتھ عمل ایمان ہے۔ تصدیق بالقلب کی خاطر پیر کامل کا ہونا ضروری ہے۔ بنا پیر کامل کے تصدیق بالقلب ممکن نہیں۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ پیر کامل کی تلاش کرے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان کی پختگی حاصل کرے، اور کلمہ طیبہ کو سمجھنے کے لیے تحقیق اور تصدیق بالقلب کی خاطر بیعت ہو کر کلمہ طیبہ سے اپنی روح کو پاک کرے، دامن پیر سے وابستہ ہو کر سید الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی ابو محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالی کملی کے سائے میں شفاعت کے حقدار ہو کر غلامان رسول بنے۔
جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے فرمایا کہ ہر انسان پر فرض ہے کہ ایک کامل پیر کی تلاش کریں اور ان سے بیعت ہو کر کلمہ طیبہ کی نعمت کو حاصل کرے۔ اب یہ کلمہ طیبہ کی نعمت کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ زبان سے تو ہم کلمے کا اقرار کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے تصدیق بالقلب کی خاطر، یعنی کہ دل سے تصدیق کرنے کے خاطر جو ہے کامل پیر سے جو ہے بیعت ہوتے ہیں، اسی لیے جو ہے کامل پیر کی تلاش کرتے ہیں، اسی لیے کامل پیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ بنا کامل پیر کے جو ہے کلمے کی تصدیق ہو نہیں سکتی۔ دل سے اگر تصدیق کرنا ہے تو کامل پیر کی ضرورت ہے۔ آئیے اسی بات کو جو ہے ہم حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک میں حدیث پیش کر رہا ہوں، ایک کامل پیر کا ہونا یعنی تلاش کرنا ان کی ضرورت کیوں ہے؟ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرض الانسان یطلب الشیخ کاملتوں وفی المکان وفی الملک اعظم وفی الشام وفی الروم۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، یعنی ترجمہ اس طرح ہے، فرض ہے ہر انسان پر طلب کرنا پیر کامل کا، اگر ہو قریب مکان میں یا ملک اعظم میں یا ملک شام میں یا ملک روم میں۔ تو اس حدیث سے جو ہے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے کامل پیر کی ضرورت کیوں ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس حدیث میں جانا کہ پیر کامل کی تلاش کرنا کیوں ضروری ہے۔ پیر کامل ہی وہ ہستی ہے جو آپ کو کلمے کی تحقیق و تصدیق دل سے کرا سکتے ہیں، اسی لیے جو ہے پیر کامل کی تلاش کرنا ضروری ہے۔ کلمے کا اقرار زبان سے تو کرتے ہیں، لیکن تحقیق کرنے کے لیے جو ہے کامل پیر کے اشد ضرورت ہے۔ پیر کامل ہوتے کون ہیں؟ پیر کامل کون سی ہستی ہوتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں پیر کامل کے بارے میں۔ پیر کامل وہ ہستی ہوتی ہے جو علوم باطن اور اسرار معرفت الہی سے آشنا ہوتی ہے۔ علوم باطن، اسرار معرفت الہی وہ علم ہے جس کو میسر آیا، یعنی جس نے بھی اس کو پایا اس نے اپنے آپ کو چھپایا، اپنے آپ کو بھولا اور خالق کو پایا۔ یہی وہ راز مخفی ہے جو سینہ بسینہ داخل ہو کر لوگوں کے دلوں کو نور سے منور کرتا ہے۔ اسی کی روشنی میں ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی نعمت تحقیق و تصدیق، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا مکمل خلاصہ ہے۔ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ الحمدللہ یہ وہ علم ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پایا، تابعین اور تبع تابعین سے ہوتے ہوئے سینہ بسینہ یہی علم، یہی بار امانت پیران عظام اولیاء اکرام تک آئی، اور آج بھی سلسلہ قادریہ، عالیہ خلفائیہ اور سلسلہ پیر عادل سرکار بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ میں یہ تعلیمات موجود ہے۔ الحمدللہ خلق اللہ اس تعلیمات کو ہر دور میں پاتی رہی ہے اور تا قیامت تک پاتی رہے گی۔ الحمدللہ پیر عادل سرکار کی دور حیاتی میں بھی لوگ کونے کونے سے دنیا کے آ کر ان کے دست حق پر بیعت ہو کر اپنی مردہ سانسوں کو زندہ کیے ہیں اور اپنے دم کو کلمے سے سنوارا ہے اور اپنے دل کو جو ہے نور سے منور کیا ہوا ہے۔ پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا ایک پیارا قول ہے، میں آپ کے سامنے جو ہے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تحقیق کر تصدیق کر کلمہ کو بن جائے گا، جو سراپا کلمہ ہوگا وہ ولی کہلائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بڑی خوب بات کہی ہے۔ ایک اور جو ہے قول میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کی مخلوق پر احسان ہے کلمہ،
اللہ کی مخلوق پر احسان ہے کلمہ، مخلوق کی بخشش کا سامان ہے کلمہ۔ یعنی کہ یہی وہ کلمہ ہے جو ہماری زندگی کو جو ہے، دین اور دنیا کو جو ہے کامیاب کر سکتا ہے۔ یہ وہ بار امانت ہے جس کو پا کر لوگ اپنے آپ کو بھولے اور رب تک اپنی رسائی حاصل کر لی، رب کے محبوب بندے بن گئے۔ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ صوفی شیخ محمد حسن شاہ قادری الچشتی افتخاری قبلہ کا تعلق بھی سلسلہ قادری عالیہ خلفائیہ سے ہے۔ اگر کوئی عاشقان اولیاء اکرام یا طالبان حق یا طالب مولا یا پھر اس جستجو میں ہے کہ کلمہ طیبہ کی امانت کو حاصل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارے اور دو جہاں میں سرفراز ہو جائیں، تو الحمدللہ سلسلے میں داخل ہو کر میرے پیر و مرشد کے دست حق پر بیعت ہو کر ان تعلیمات کو پا سکتے ہیں۔ دعوت فکر کی گفتگو کو میں سمیٹتے ہوئے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توحید و رسالت کی عجب شان ہے کلمہ، توحید و رسالت کی عجب شان ہے کلمہ، انسان کی بخشش کا سامان ہے کلمہ۔ اللہ اس فیضان کرم کو تا قیامت تک جاری و ساری رکھے، آمین۔